اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان کے طور پر بھی بھیجا، پھر قرآن کو بھی بھیجا کہ جس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے، جو قیامت تک کے لیے قائم کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کے بارے میں مجھے بارہا یہ سوال آیا ہے کہ اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیا ہے، اور وہ حدیث ہے کہ اگر تم شرم نہیں کرتے تو پھر جو مرضی کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر تمہارے اندر شرم نہیں ہے تو پھر تمہیں ہر چیز کرنے کی اجازت ہے، پھر تم جو مرضی کرو، بلکہ یہ اظہار بیزاری ہے۔ جب آپ کسی چیز سے تھک جاتے ہیں، کسی چیز سے تنگ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ جو مرضی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تمہیں سمجھانا فضول ہے، اب تمہیں سمجھانا بیکار ہے، اب تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، تم وہ لائن کراس کر چکے ہو جہاں پر تمہیں بات سمجھائی جا سکے۔ تو اس کو ایک لائن کے طور پر، ایک ریڈ لائن کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص کے اندر موڈیسٹی نہیں ہے، جس شخص کے اندر حیا نہیں ہے، وہ اس لائن کو کراس کر گیا ہے جہاں پر اب آپ اسے کچھ بھی کہہ دیں اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ فرما دیا کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے، اگر تم میں موڈیسٹی نہیں ہے تو پھر جاؤ جو مرضی کرو۔ اس لیے کہ اب میری بات بھی تم پر اثر نہیں کرے گی، اب اللہ کا کلام بھی تم کے اوپر اثر نہیں کرے گا، تم کسی بھی صورت میں حق کو، ہدایت کو سننے پر تیار نہیں ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ موڈیسٹی جو ہے، حیا جو ہے، وہ نصف ایمان۔ اس کا مطلب ہے آدھا ایمان ہی آپ کی حیا، آپ کی موڈیسٹی میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیا اور موڈیسٹی اصل میں کیا ہے؟ یہ ریڈ لائن آخر کیا ہے جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جس نے اس کو کراس کر لیا، گویا اب اس کے اوپر نہ قرآن کا اثر ہوگا، نہ حدیث کا اثر ہوگا، نہ سنہ کا اثر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بیزاری کا اظہار کر دیا کہ تم نے اگر یہ لائن کراس کر دی ہے تو اب میں بھی تمہیں نہیں سمجھا سکتا، اب کوئی بھی تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حیا کیا چیز ہے، موڈیسٹی کیا چیز ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، فطرہ پہ پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو ایک بنیادی فطرت دے کر بھیجا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے صحائف بھی بھیجے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان کے طور پر بھی بھیجا، پھر قرآن کو بھی بھیجا کہ جس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے، جو قیامت تک کے لیے قائم کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کی انتہا تک پہنچایا۔ لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہ آیا ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ بنیادی فطرت ضرور دی تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ انسان کو کسی وحی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ کسی کا حق مارنا غلط بات ہے۔ انسان کو کسی وحی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ کسی اور انسان کا قتل کر دینا یہ غلط بات ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہیں، اس کی طبیعت کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ یہی بات ہے، وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب بھی ہوگا تو وہ 3 کیٹیگریز میں ہوگا۔ وہ لوگ جن تک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مکمل طور پر پہنچ گئے، ان کا جب امتحان ہوگا تو ان سے فائنل ایگزام لیا جائے گا کہ تم تک کیونکہ مکمل طور پر حقیقی حالت میں اسلام پہنچ گیا تھا، چنانچہ تمہارے سے تو اسلام کے علاوہ کچھ قبول بھی نہیں کیا جائے گا، تم اس کے مطابق ٹیسٹ دو گے۔ جن لوگوں تک کرپٹڈ فارم میں حقیقت پہنچی تھی، اسلام سے پہلے زندہ تھے وہ، یا اسلام کے بعد وہ کہیں ایسی جگہ زندہ تھے کہ ان تک ہدایت نہیں پہنچی، ان تک ہدایت جس حد تک پہنچ گئی، یا ان کے زمانے کے نبی نے جس حد تک ان کو چیزیں بتائیں، اس کی بنیاد پر ان کا امتحان ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جن تک کہیں کبھی بھی کچھ نہیں پہنچا، وہ امیزن کے جنگلوں میں کہیں رہتے تھے، ان سے ان کی فطرت کی بنیاد پر احتساب کیا جائے گا۔ تو حیا کو جب کہا گیا کہ نصف ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حیا اس فطرت کا حصہ ہے، حیا اس فطرت کا پارٹ ہے جو انسان کے اندر ودیت ہی کر دیا گیا ہے۔ روز الست جس روح نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ روح جب اس دنیا میں آئی تو کسی بھی قسم کی اس کے اوپر شریعت نافذ ہونے سے پہلے اس کو یہ پتا تھا کہ حیا کیا ہے، لائن کہاں پر کراس ہوتی ہے۔ یہ حیا وہ جنس کے بارے میں بھی رکھتا ہے، یہ حیا وہ دوسروں کو اذیت دینے کے بارے میں بھی رکھتا ہے، یہ حیا وہ دوسروں کا مال کھانے کے بارے میں بھی رکھتا ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہت آسان سا نسخہ ہے۔
جو آپ اپنی ذات کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں سمجھتے اور دوسرے کے لیے ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں، تو آپ نے حیا کا وہ درجہ پار کر لیا۔ جب آپ حیا کے اس درجے کو پار کر لیں گے، جو زیادتی آپ اپنے ساتھ برداشت ہوتی دیکھنے نہیں دیکھ سکتے، وہ دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیں گے۔ آپ کی ماڈesٹی آپ کو اس بات کی اجازت دے دے گی۔ جو ظلم آپ اپنے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ دوسرے کے ساتھ کرنے پر روا ہو جائیں گے۔ آپ کو اس بات کی اجازت مل جائے گی۔ جو زیادتی آپ اپنے ساتھ نہیں ہوتے دیکھ سکتے، وہ کسی اور کے ساتھ کرنے پر روا ہو جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں حیا کا حصہ ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حیا صرف اس شرم کا حصہ نہیں ہے جو آپ کپڑوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں یا وہ اپنی نگاہوں کو جھکانے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ حیا آپ کے اندر موجود اس تمیز کا نام ہے جو آپ کو وہ کام کرنے سے روکتی ہے جو انسان کی فطری جبلت کے خلاف ہے۔ تو جو شخص بھی اپنی فطری جبلت کے خلاف کوئی قدم کرنے پر آمادہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ نیچرل ڈیٹرنس چھوڑ دی ہے جس کی بنیاد پر وہ انسان کہلاتا تھا۔ اب کیونکہ اس نے حیوانی جبلت کو اپنے اوپر طاری ہونے دیا ہے، چاہے وہ اس نے کسی کا ریپ کر کے کیا ہو، چاہے وہ کسی نے کا مرڈر کر کے کیا ہو، چاہے اس نے کسی قسم کا ڈاکہ ڈال کے کیا ہو، چاہے اس نے ڈومیسٹک ابیوز کر کے اپنی بیوی کو مار پیٹ کے گالیاں دے کے کیا ہو، چاہے کسی بھی صورت میں اس نے اس نیچرل ڈیٹرنس کو بریک کر دیا ہو، اس کا مطلب ہے اب اس کے اندر وہ شرم نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا سامنا کرنے سے گریز کرے۔ وہ جو مین ان دا مرر کا کانسیپٹ ہے کہ وہ شخص شیشے میں اپنے آپ کو دیکھے گا اور اس کو شرم محسوس ہوگی، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ یہ میں نے اپنے کیلیبر سے نیچے کا کام کر دیا۔ یہ ڈیٹرنس اس شخص کے اندر نہیں بچی۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس نیچرل ڈیٹرنس کو بریک کر دے، جو شخص اس نیچرل بیریئر کو بریک کر دے کہ اس کا اپنا ضمیر اس کو نہ روکتا ہو کہ جو میں نے کیا ہے وہ غلط ہے، جس حد کو میں کراس کر گیا ہوں وہ حد مجھے کراس نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اب اس کے لیے کسی قسم کی کسی بات کا خیر کا فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ خیر تبھی حاصل کر سکے گا جب وہ اپنے اندر کو زندہ کرے گا، مین ان دا مرر کو دیکھے گا اور اس نیچرل ڈیٹرنس تک واپس آئے گا جہاں پر وہ ایک شریف النفس شخص بن جائے گا، جہاں پر وہ کم از کم اللہ نے اس کے اندر جو خیر و شر کی تمیز ڈالی ہے اس میں سے وہ شر کو ناپسند اور خیر کو پسند کرنا شروع کر دے گا۔ یہیں سے وہ نفس لوامہ کے اندر داخل ہوگا اور یہیں سے اس کے اندر خیر کی بات ابھرنی شروع ہوگی۔ یہاں سے آگے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، وہ اپنی سیلف ٹرانسفارمیشن کر سکتا ہے۔ جب تک وہ اس نقطے تک نہیں پہنچے گا تب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر سے ہی پھوٹے گی تبدیلی، اس کے باہر سے یہ تبدیلی اس کے اندر آ نہیں سکتی۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔